سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات اہل سنت دیوبندیوں وہابیوں کا کہنا یہ ہے کہ انگریزوں کے خلاف ہم نے جہاد کیا اور انگریزوں کے خلاف ہم نے فتوے دیے اور انگریزوں کے خلاف ہم نے لڑائی لڑی، بہت ساری باتیں ان کی جو ہے تو آپ نے سنی ہوگی، لیکن برادران اہل سنت حقیقت کیا ہے اس کا اقرار خود انہی کی زبانی آپ کو سناتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، ابھی کتاب بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ۔ یہ کتاب ہے ارواح ثلاثہ اور اس کا صفحہ نمبر 232 ہے اور حکایت نمبر 235 ہے۔ لکھتے ہیں کہ حضرت مالد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بعض مفسدہ پردازوں نے، جس میں رامپور کے خاندان بھی شامل تھا، جس کو حضرت حکیم ضیاء الدین صاحب کے خاندان سے پشتینی عداوت تھی، حکومت میں درخواست پیش کی کہ مولانا محمد قاسم صاحب نے دیوبند میں ایک مدرسہ گورنمنٹ کے مقابلے میں کھولا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ سرحد کے لوگوں سے تعلقات پیدا کیے جائیں تاکہ گورنمنٹ سے جہاد آسان ہو جائے۔ یہ مدرسہ خفیہ طور پر طلبہ کو قواعد جنگ کی تعلیم دیتا ہے اور ہندوستان پر چڑھائی کرانے کے لیے کابل کو تیار کر رہا ہے۔ ہم گورنمنٹ کو خیر خواہانہ اطلاع دے دیتے ہیں کہ وہ بیدار رہے اور ہم بھی ہر قسم کی سراغ رسانی اور تفتیش حالات کے لیے گورنمنٹ کو مدد دینے کے لیے تیار ہیں۔ حکومت کے یہاں تفتیش حالات کے لیے احکام جاری ہوئے اور تفتیش کے مراکز گنگوہ، نانوتا، رامپور، جلال آباد قرار پائے اور ان کا صدر مقام دیوبند کو بنا دیا گیا۔ حکام نے دورے کیے اور بعض حکام نے نانوتا پہنچ کر حضرت نانوتوی کی زیارت کرنے کے لیے مسجد میں آنے کی اجازت چاہی۔ حضرت نے اجازت دی اور کہلوا دیا جوتا نکال کر آئیں۔ حاکم بیٹھا نہیں اور آیا اور بیٹھا نہیں بلکہ نہایت ادب سے چپ چاپ حضرت کے سامنے کھڑا رہا۔ کون سا حاکم؟ انگریزوں کی طرف سے جو حاکم آیا تھا۔ واپس ہو کر اس نے حکومت ہند کو رپورٹ کی کہ جو لوگ ایسی مقدس صورتوں پر نقض امن اور غدر و فساد کا الزام لگاتے ہیں وہ خود مفسد ہے اور یہ محض چند مفسدوں کی شرارت ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیوبندی یا تو اس کا اقرار کر لیں کہ ہم نے ایک انگریز گورنمنٹ کے خلاف جو ہے تو جہاد کیا ہے اور ان کے خلاف لڑائی کی ہے، اور یا تو پھر دیوبندی اپنی اس کتاب کا انکار کر دے، کیونکہ یہ کتاب ان کے منہ پر تماچا مارتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ جو ہے تو جہاد نہیں کیا ان لوگوں نے اور انگریزوں کے خلاف ان کا کوئی جہاد نہیں ہوا، بلکہ یہاں صاف لکھا جا رہا ہے کہ بعض مفسدہ پردازوں نے، فساد پھیلانے والوں نے ان پر ایک الزام لگایا تھا، جو الزام بالکل غلط ثابت ہوا اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ لوگ ہندوستان کے تعلق سے یعنی انگریز گورنمنٹ کے تعلق سے بالکل وفادار ہیں، اس سے ثابت ہو رہا ہے۔ اور آپ اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ وہ جو حاکم جو کہ گورنمنٹ جو ہے اس وقت گورنمنٹ تھی برٹش گورنمنٹ، اس کی طرف سے جو حاکم آیا تھا وہ بھی بیٹھا نہیں ہے مولانا صاحب کے سامنے بلکہ نہایت ادب سے کھڑا ہوا ہے حضرت کے سامنے، اور واپس ہو کر حکومت ہند کو رپورٹ بھی جو کہہ رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ لوگ غدر و فساد کا الزام لگاتے ہیں، بلا وجہ کی بات ہے، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یا تو دیوبندی آج کل کے جھوٹے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے تو وہاں پر جہاد کیا، لڑائی کی، جھگڑا کیا، انگریزوں سے لڑائی ہماری چالو رہی اور دیوبند مدرسہ بھی اسی مقصد کے لیے بنا تھا، اور یا تو پھر اس زمانے کے یہ دیوبندی جھوٹے ہیں۔ دونوں میں سے ایک دیوبندی کوئی بھی جھوٹا ہے اور یہ جھوٹ کا فیصلہ یہ لوگ خود ہی کر لے کہ دونوں میں سے جھوٹا کون ہے۔ یہ کتاب دیکھیے ارواح ثلاثہ ہے نا، ارواح ثلاثہ، یہ چھپی ہے ادارہ تالیفات اشرفیہ سے، یہ اس کا صفحہ نمبر 232، صفحہ نمبر 233، غور سے دیکھ لیں آپ حضرات۔ اب کوئی دیوبندی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ارے صاحب یہ تو جھوٹی بات ہے، غلط بات ہے، بلکہ ہم نے کتاب سے دکھا دیا۔ اب کتاب سے دیکھنے کے باوجود بھی دیوبندی اگر اعتراض کرتا ہے تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ دیوبندی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔